بہت ہی قرآن مجید کی مختصر آیت، لیکن اگر انسان اس آیت پہ غور و فکر کرے تو یہ اس کی پوری زندگی کے لیے مشعل ہدایت بن سکتی ہے۔ ترجمہ: وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت لو صاحبان عقل، صاحبان مغز، صاحبان لب۔ صاحب لب اسے بولتے ہیں جو صاحب مغز ہو۔ اب تعجب ہے، خدا مخاطب انسانوں سے ہے، اور اگر ظاہری مغز کی بات کی جائے تو وہ ہر انسان کی کھوپڑی کے اندر ہے، لیکن یہاں معصوم فرماتے ہیں صاحب لب کا مطلب کہ بعض لوگ ہیں جن کا ظاہری طور پر دماغ تو ہے لیکن گویا اندر سے خالی ہے۔ جیسے آپ اخروٹ لیتے ہیں تو بعض اخروٹ توڑنے کے بعد اندر سے خالی نکلتے ہیں، بعض مونگ پھلیاں توڑنے کے بعد اندر سے خالی نکلتی ہیں، بعض توڑنے کے بعد اندر سے مغز بھی نکلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن بالکل اس اخروٹ کی طرح میں توڑ کے دیکھوں گا کس کے اندر مغز تھا، کس کے اندر مغز نہیں تھا۔ مغز کس کے اندر ہے؟ فرمایا جو صاحب عبرت ہے، جو اپنے کل سے سیکھے اور اپنے آج کو بہتر کرے، کہا یہ صاحب لب ہے۔ جو یوسف کے قصے کو پڑھے اور اس قصے سے عبرت سیکھے، یہ صاحب لب ہے۔ جو جنگ صفین کو دیکھے اور حق و باطل کو پہچان سکے، یہ صاحب لب ہے۔ جو جنگ کربلا دیکھے کہ حسین ابن علی کی قربانی کیا تھی اور یزید نے کیا کیا، اگر عبرت لے گا تو حر بن کے حسین کا بھائی بنے گا، لیکن اگر عبرت نہ لے تو کوئی شمر بنے گا، کوئی یزید بنے گا۔ تو فرمایا یہ عالم جس کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، یہ عالم مقام عبرت ہے، کہ مولا فرماتے ہیں وہ انسان ہمیشہ دکھوں میں رہتا ہے جو اپنے گزرے ہوئے وقت کے اندر زندگی گزارتا ہے، کہ مولانا ہم امیر تھے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، آج ہم فقیر ہو گئے ہیں۔ میرے پاس اتنی فیکٹریاں تھیں، اتنے کارخانے تھے، اتنی گاڑیاں تھیں، لیکن فلاں نے نقصان دیا، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس انسان کو جب دیکھو یہ کسے یاد کرتا رہتا ہے؟ اپنے پاسٹ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور پاسٹ کے اندر ہی اس کا آج گزر رہا ہوتا ہے، کہ یہ ہمیشہ کس میں رہے گا؟ غم کے اندر رہے گا۔ کہ مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا جو وقت گزر گیا اس سے عبرت لو، پھر اپنے آج میں وہ غلطی نہ کرو جو تو نے اپنے کل میں کی تھی۔ اور فرمایا بعض لوگ آج میں نہیں رہتے، کل میں رہتے ہیں، یعنی جو وقت آیا نہیں اسی کا سوچ سوچ کے اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ فرمایا نہیں، جو گزر گیا اس سے عبرت لو، اور عبرت لے کے اپنے آج کو بہتر کرو، اور فرمایا جو آنے والا ہے اس وقت کے لیے تدبیر کرو، کہ کہیں کل جیسی غلطی تمہارے آنے والے کل کے اندر نہ کی جائے۔ کہ میرے مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ علی کو خدا نے زندگی کم دی، 60 سال زندگی، لیکن کہا اگر خدا کسی انسان کو 400 سال بھی زندگی دے، یہ 400 سال میں کتنا تجربہ سیکھے گا، کتنی عبرتیں حاصل کرے گا؟ نوح جتنی زندگی تو نہیں ملے گی نا۔ اور اگر خدا نوح جتنی زندگی بھی دے دے تو یہ ابراہیم کے زمانے کو کیسے پڑھے گا، یا موسیٰ کے زمانے کو کیسے دیکھے گا، یا عیسیٰ کے زمانے کو کیسے دیکھے گا؟ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کروڑوں سال کسی کو زندگی ملے اور وہ انسان بعد میں جا کے عبرت حاصل کرے۔ میرا مولا فرماتے ہیں اللہ نے علی کو زندگی کم دی، لیکن علی نے گزری ہوئی امتوں کی زندگی کو پڑھ کے ایسے محسوس کیا جیسے ان کے درمیان زندگی کر رہا تھا۔ تو فرما اگر 60 سال کی زندگی کو 6000 سال بنانا چاہتے ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ تو کربلا مقام عبرت ہے کہ انسان دیکھو ہر کیسے بنا، یزید کیسے بنا، شمر کیسے بنا، شبس کیسے بنا، بریر کیسے بنا،
मुस्लिम इब्न औसजा कैसे बना। तो गोया इमाम हुसैन 1 घंटा मजलिस हुसैन में बुलाते हैं और हमें 1400 साल सदी के सफ़र को तय करवाते हैं। हाँ? इतना सफ़र कोई भी किसी उम्मत को नहीं कराता जितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको सफ़र करवा रहे हैं। तो अगर साहिबे लुब बने तो निशानी यह है कि साहिबे इबरत बनोगे, और साहिबे इबरत बने तो साहिबे बसीरत बनोगे। ये बसीरत है जो इंसान को हिदायत का रास्ता दिखाती है। आपको हर ज़माने में ऐसे चाहने वाले अहले बैत के मिलेंगे जो साहिबे बसीरत नहीं थे। देखिए, आपके किसी भी इमाम का लक़ब गरीबुल गुरबा नहीं है, माँ सिवाय इमाम रज़ा के। कई हमारे शिया जाते हैं मशहद, मौला के रज़ा के रोज़े को देखते हैं, जाहु जलाल को देखते हैं, बड़े बड़े सहनों को देखते हैं, हज़ारों की तादाद में खादिमों को देखते हैं, तो बेसाख्ता बोलते हैं मौला आप तो हमें गरीब लग ही नहीं रहे। हाँ? अगर गरीबुल गुरबा लक़ब होना चाहिए तो इमाम हसन का हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हो, 5वें 6ठे इमाम का हो, जिनकी कब्रों पर साया तक नहीं है, रोज़ा तक नहीं है, ज़ाहिर जा नहीं सकता। मौला आप गरीबुल गुरबा। अब ये बेचारा मोमिन क्या समझ रहा है कि गरीब से मुराद माली गरीब है, चाहे कब्र पे गुंबद हो न हो, इस एतबार से हर मासूम अमीर है। हा? उनकी अमीरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर लक़ब क्यों मिला गरीबुल गुरबा, यानी तमाम तर गुरबा में, मजलूमों में जो सबसे ज्यादा मजलूम, कि यहाँ पे गिलास पड़ा है, अगर कोई जानवर भी सामने खड़ा हो तो उसे भी पता है कि कोई ना कोई चीज सामने पड़ी है। बसीरत का मतलब क्या है? जिसे देखे उसे पहचाने कि उसकी कीमत क्या है। गधे को नहीं पता हीरे की कीमत क्या है। जो बसीर होगा वो देखेगा पत्थर है पर हीरा है और बाकीमत है। का इस बाजार में साहिबे बसर लोगों को खरीदते हैं। ये इमाम हुसैन की बसीरत की निगाह थी कि इमाम हुसैन ने जनाब ज़ुहैर के लिए कई पैगामात भेजे, क्योंकि इमाम जानते थे ये बिल आखिर हुसैन के खेमे में आ जाएगा। पहले सहाबी को भेजा, फिर जनाब अली अकबर को भेजा, फिर अली अकबर के रुख अनवर को देखकर जनाब ज़ुहैर शर्मा गए और इमाम हुसैन के खेमे में गए। फिर जब पलटे तो वो क्या बने? हुसैनी बने। जो साहिब बसर था वो जाके हुर बनता है, जो साहिब बसर है वो यजीद इब्न सुबैत बनता है। ऐसे ऐसे असहाब इमाम हुसैन जिनको क्या थी? बसीरत थी। एक वाक़या सुन लीजिए। छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितनी मेहनत से, ज़हमत से एक एक शागिर्द आले रसूल तैयार करते थे और उसे बसीर बनाते थे। क्योंकि जब वो दर्स देते थे तो सुनने वाले बहुत होते थे। ये नहीं कि मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन खुतबा देते थे, लोगों की कमी होती थी। इमाम रज़ा जब तूस में पहुंचे, मशहद में पहुंचे, हजारों की तादाद में कागज और कलम लेके लोग खड़े हो गए, लेकिन बसीरत वाले कितने थे? बारहा कह चुका, अहले बैत क्वांटिटी को नहीं देखते, क्वालिटी को देखते हैं। दलाइल हैं वाक़े करबला में कि इमाम हुसैन ने स्ट्रेटेजिक तौर पे मौला कई ऐसे काम कर सकते थे कि ये लोग इमाम हुसैन से जुदा न हो। जिससे खबर शहादत जनाब मुस्लिम जब मौला तक पहुंची, किसी को नहीं पता था मुस्लिम शहीद हो गए। हम मौला ये भी कह सकते थे जख्मी हो गए, किसी ने वार किया, या बस इतना कहते मुस्लिम शहीद हो गए। दुश्मन है, किसी ने वार कर दिया, शहीद हो गए, हम दूसरा नुमाइंदा भेज रहे हैं कूफे की तरफ। लेकिन नहीं, ये नहीं कहा इमाम ने। इमाम ने कहा इमारत कूफा से। इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम को नीचे फेंका है। जब लफ्ज इमारत लाया, इसका मतलब कूफे में किसका कब्जा हो गया है? ज़ियाद का कब्जा हो गया। क्योंकि लश्कर में कई ऐसे थे जो इस नीयत से आए थे कि अगर 18,000 लोग कूफा हुसैन इब्न अली के साथ है तो बहुत बड़ा लश्कर है और इमाम हुसैन तख्त व ताज के मालिक बन जाएंगे। तो लिहाजा इसीलिए साथ थे कि हमें क्या मिलेगी? हुकूमत मिलेगी। अब इमाम
چیک کرنا چاہتے تھے کون حکومت کی لالچ میں آیا ہے اور کون حسین کی محبت میں آیا ہے. کہتے ہیں جن کو جدا ہونا تھا وہ چھوڑ کے چلتے گئے. آخر میں حسین نے خالصوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان خالص کا اثر کتنا ہے کہ 1400 سال گزر گئے. آج اس کا اثر آپ اربعین امام حسین میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں 74 اور کہاں 21 ملین لوگوں کا حسین کی قبر پہ جمع ہونا. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. چھٹے امام نے بصیر بنایا. بصیر کا مطلب تشیع کے بنیاد کو تعلیمات محمد اور آل محمد سے کیا کیا؟ مضبوط کیا. کہ اب ہر زمانے میں اگر ہم تقیہ میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں گے. اگر ہم دشمن کے سامنے کوئی کلام کرتے ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ امام کس موقع میں کون سا کلام کر رہا ہے. کئی ایسے خشک مقدس تھے جو امام رضا کو یہ کہتے تھے الیاذ باللہ کہ ان کے آباء و اجداد نے کسی حاکم کے پاس نہیں گئے اور ہمیشہ حاکموں کے خلاف کھڑے ہوئے اور یہ یہاں سے چلے گئے اور حاکم کے ولی عہد. جب امت امام سے زیادہ خود کو مستقبل امام حسین کے پاس چلے گئے کہ آپ کے بھائی حسن نے سنت کی لہٰذا آپ تلوار اٹھائیے ہم آپ کے ساتھ. وہ امام حسین کا جملہ فرمایا جس طرح حسن تمہارا امام ہے اسی طرح حسین کا امام ہے. کئی ایسے جذباتی لوگ تھے جناب زبیر جیسے جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا تو تلوار نکال کے آگے بڑھے. ابو ذر کتنا صاحب ایمان ہے لیکن ابو ذر کی بصیرت جناب سلمان فارسی جتنی نہیں ہے کہ کہا کہ سلمان ڈر گئے علی پہ حملہ ہوا گھر پہ حملہ ہوا اور آپ تلوار نہیں نکال رہے. تو جناب سلمان نے کہا ابو ذر یہ بتا تو زیادہ بہادر ہے یا علی زیادہ بہادر ہے؟ تیری تلوار زیادہ چلتی ہے یا علی کی ذوالفقار زیادہ چلتی ہے؟ کہ میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہیں. اگر علی تلوار نکالتا ہے تو سلمان بھی تلوار نکالے گا لیکن میں تقدم نہیں کروں گا اپنے امام پر. آپ کے چھٹے امام نے تربیت شروع کی. تشیع کی تربیت 5ویں امام, چھٹے امام, 7ویں امام, پھر 8ویں امام. شیعوں کو کیا بنایا؟ بصیر بنایا. چھٹے امام شہید ہو جاتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں. منصور دوانقی نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جیسے وصیت نامے میں پتہ چل جائے جانشین کون ہے اسے پکڑ کے لانا اور ہم اسے اسی وقت قتل کر دیں گے تاکہ یہ سلسلہ امامت یہاں تک رک جائے گا. اب کتنی ذمہ داری ہے ایک امام کے اوپر کہ جانشین کا اعلان بھی کرنا ہے, اس کی جان کو بھی بچانا ہے, سلسلہ امامت کو بھی چلانا ہے. یعنی اگر بتا کے جاتے یہ میرا بیٹا جانشین ہے اسی وقت قتل کر دیے جاتے. مسئلے کو ابہام میں بھی رکھنا ہے. آپ سامرہ جاتے ہو سرداب امام زمانہ میں کہتے ہیں 4-5 سال تک گھر کی کنیزوں تک کو پتا نہیں تھا اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اس قدر زحمتوں میں محنتوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس شجرہ طیبہ کی بقا کے لیے محنت کی ہے. ایک ایک فرد نے خون دیا ہے لیکن تربیت یافتہ شیعہ معاشرے میں چھوڑے کیونکہ امام نے کہا اگر ہم کلیئر نہیں بتائیں گے لیکن بصیرت والے موجود ہیں, اگر کوئی شیعہ کنفیوز ہو جائے گا تو یہ صاحبان بصیرت ان کے لیے کیا کریں گے؟ معاملات کو کلیئر کریں گے. منصور دوانقی کے سارے سپاہی دربار امام میں موجود ہیں. ملا شہید ہو گئے, وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ چلے کہ کون ہے جانشین اسی وقت لے کر آنا تاکہ ہم اسے سزائے موت دیں. یہ سلسلہ یہیں کا یہیں کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے گا. اب مولا وصیت نامہ پڑھنے لگتے ہیں. کون ہے آپ کا جانشین؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں میرے 5 جانشین ہیں. سارے پریشان. 5 جانشین. کب میرا پہلا جانشین منصور دوانقی, وقت کا بادشاہ ظالم جس نے سپاہی بھیجے پتہ چلے تو پکڑ کے لاؤ. اب سپاہی پریشان, منصور کو کیا بتائیں آپ کا نام دے کر گئے ہیں اور آپ کو ہم کیسے پکڑیں؟ کہ پہلا جانشین منصور دوانقی 1 نمبر پہ جا گئے. دوسرا جانشین والی مدینہ, یہ بھی ظالم. تیسری جانشین میری زوجہ.
چوتھے جانشین میرے بیٹے عبداللہ جو جسمانی طور پہ معذور، پانچویں جانشین موسیٰ کاظم۔ اب بتائیے آپ یہاں بیٹھے ہوں اور امام کا وہ خط پڑھا جائے کہ بھائی ہمارے 5 جانشین ہیں، ہاں، کہ کوئی عالم مثلا شہید حسینی دنیا سے چلے گئے اور خط لکھ کر جائیں کہ جناب ہمارے 5 جانشین ہیں، اور مولانا پڑھ کے سنائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا پہلا جانشین ضیاء الحق ہے، یہ تو مجمع تو اکا بکا رہ جائے گا، کہے گا یہاں وصیت نامے میں کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے، یا سیدھا مولوی پہ اٹیک کریں گے کہ آپ کیا بول رہے ہو۔ وصیت نامہ امام پڑھا جا رہا ہے بیٹوں کے حضور میں، تاکہ کوئی شک بھی نہ کرے، بخط امام صادق کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی، جیسے کوئی بولے کہ ضیاء جانشین ہو گیا، میرا دوسرا جانشین والی مدینہ مثلا کسی شہر کا گورنر، تیسرا جانشین میری زوجہ، چوتھا جانشین ایک بیٹا، پانچواں جانشین دوسرا بیٹا۔ منصور کو جا کے بتایا جناب اس طرح، منصور نے کہا یہ تو خود کنفیوز کر کے گئے ہیں، تو ہمیں زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، آدھے میرے پیچھے، آدھے والی کے پیچھے، آدھے ان کی زوجہ سے مسئلے پوچھیں گے، اور باقی تھوڑے تھوڑے ایک بیٹے کے پاس دوسرے بیٹے کے ساتھ، یہ مکتب خود بخود کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ خیال ہر وقت کے حکمران کو تھا کہ میں مکتب علی کو اور مکتب اہل بیت کو ختم کر دوں گا، لیکن نہ وہ کل ختم کر سکا نہ آج ختم کر سکا، کیونکہ یہ سیدہ زینب کا وعدہ تھا کہ واللہ یزید مجھے خدا کی قسم ہے تم کبھی ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتے۔ اس کی ضمانت کس نے دی ہے؟ پروردگار عالم نے دی ہے۔ کہتے ہیں مولا کا صحابی جناب ابو حمزہ سمالی، دعا ابو حمزہ سمالی صحابی امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا، امام جعفر صادق کا، بہت مقدس صحابی ہے۔ کہتے شہر کوفہ میں قبر امیر المومنین کے کنارے بیٹھ کر درس تفسیر قرآن دے رہے تھے، ایک شخص دوڑا آیا، ابو حمزہ سمالی قیامت بپا ہو گئے، ابو حمزہ سمالی مصیبت کبریٰ آ گئی، کیا ہوا ہے؟ کہ فرزند زہرا حضرت جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے سنا ابو حمزہ سمالی غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے پہلا سوال کیا جانشین کون ہے؟ کہ ابو حمزہ سمالی ہمیں بھی نہیں پتا، عجیب وصیت کی ہے، کہ مجھے سناؤ۔ یہ وہ ہے جو صاحب بصیرت ہے، یہ وہ ہے جو معصوم کے رمز و رموز کو سمجھنے والا ہے، یہ وہ ہے جو کلام معصوم کو دریافت کرنے والا ہے، یہ مجتہد جعفر صادق ہے، یہ ان کے کلام میں تبحر رکھتا ہے۔ کہ یہ بتا کیا کہہ کر گئے؟ کہ کہہ کر گئے پہلا جانشین منصور، والی مدینہ، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم۔ جناب ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر کے ذریعے سے ہم شیعوں کی ہدایت فرمائی۔ کہ ابو حمزہ امت پریشان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہدایت کی۔ کہ بندہ خدا یہ جانشینوں کے نام نہیں بتا رہے، یہ شرائط امامت کو بیان کر رہے ہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں رہ چکا ہوں، اصول انہوں نے بتا دیے، امام کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا۔ کہ پہلی شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ پہلی شرط امامت کے امام کیا ہوگا؟ عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ کہ پہلے جو دو ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے، کیونکہ پہلا بھی ظالم ہے، دوسرا بھی ظالم ہے۔ نہ منصور عادل ہے، نہ والی مدینہ عادل ہے۔ دوسری شرط امامت یہ ہے کہ امام مرد ہوگا، امام عورت نہیں ہو سکتی۔ انبیاء بھی مرد ہیں جن کو کام ہدایت دینا ہے، مکتب کی ترویج ہے، وہ کیا ہوگا؟ جتنے بھی امام کلہم من قریش وہ سارے کیا ہوں گے؟ مرد ہوں گے۔ کا تیسرا جانشین جس کا نام لیا اپنی زوجہ، وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ اس فہرست سے مائنس ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا شرائط امامت میں سے ہے کہ امام کے بدن میں ظاہری عیب نہیں ہوتا۔
وہ امام نہیں ہو سکتا جس کا بدن خدا نخواستہ شل ہو یا فلج ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا رنگ کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو. نہیں، امام کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے. یہ شرائط امام میں ہے. جیسے شرائط امام جماعت میں ہے اسی طرح شرائط امام میں ہے کہ امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے. کہ یہ جو ان کا ایک بیٹا ہے وہ جسمانی طور پہ کیا ہے؟ معذور ہے. معذور کبھی امام نہیں ہوا کرتے. فرمایا باقی بچ گئے ایک اور ان کا نام ہے موسیٰ کاظم. صلوات پڑھے مولا کی شان. اب صاحب بصارت اگر بندہ، کیونکہ اگر معصومین کے علوم کو حاصل کرے گا، تربیت حاصل کرے گا، تو بڑے سے بڑا بندہ بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. بعض اوقات اسی کلام معصوم سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. کوئی کہ منصور بولے یہ تمہارے امام کا وصیت نامہ ہے اور بتا کر گئے کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی ہے، لہذا تم سب شیعہ کس کی اطاعت کرو؟ میری اطاعت کرو. کنٹروڈکشن امام کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے. جب یہ بتا رہے ہیں کہ امام عادل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بولے کہ امام ظالم ہے. تو پھر جب 5 کا آپشن دے رہے ہیں، پھر ہمارے لیے راستہ کھول رہے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو اور ہدایت خود بخود حاصل کرو. کہ آج کا مفتی بولے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حاکم کیسا بھی ہو، بصیرت نہیں ہے. الملک لمن غلب، کہ جو بھی ملک پر قابض ہو جائے، یا اردو کی مثال دیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اس کی اطاعت واجب ہے. بھائی کچے میں اگر ڈاکوؤں کی لاٹھی ہے تو وہاں ان کی اطاعت واجب ہے. کہ جس کا بھرم، جس کی حکومت، چاہے وہ حبشی غلام ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اب کنٹروڈکشن کہاں آتا ہے؟ کنٹروڈکشن یہاں آتا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ حکم دے، سورہ حمد میں یہ دعا مانگو. کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. مطلب وہابی بھی یہ دعا کرے، شیعہ بھی یہ دعا کرے، بریلوی حضرات بھی دعا کریں کہ خدا ہمیں کیا دے؟ ہدایت دے. ایک مرتبہ کہے کہ مفتی صاحب صبح کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، دوپہر کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، جمعے کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، تہجد میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، اپنی وطر میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، اپنی تراویوں میں بھی ہدایت کی دعا مانگو. دوسری طرف کہے کہ اگر یزید جیسا بھی آ جائے تو اس کی اطاعت کر لو. کتنا بڑا کنٹروڈکشن ہے کہ ایک طرف کہے کہ ڈیلی آ مجھ سے ہدایت کی دعا مانگ. اب 2 طرح کے مسلمان بنے نا. ایک صاحب بصیرت، نام ہے ابا عبداللہ الحسین، دوسرے مدینے میں بیٹھے ہوئے اصحاب، صبح سے شام تک مسجدوں میں کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور خدا انعمت علیہم دکھا بھی رہا ہے پر حسین کے پیچھے نہیں جا رہے. یہ فرق ہے آل رسول میں اور شیعیان آل رسول میں کہ اگر کچھ کہتے ہیں تو بابصیر ہو کے جملے ادا کرتے ہیں، اے خدا ہدایت دے. پھر سوچتے ہیں کیا ممکن ہے یزید کی حاکمیت میں ہدایت ملے؟ کیا ممکن ہے کسی فاسق، کسی فاجر کی حاکمیت میں ہم ہدایت؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں. پھر کہے کہ اگر حاکم بدعت بھی بنائے تو اس بدعت پہ عمل کرو گے تو خدا ثواب دے گا، جسے بدعت حسنہ کا نام دیا گیا. اگر وہ منا کی 2 رکعت کو 4 رکعت کر دے، اگر وہ حج تمتع کو ختم کر دے، اگر وہ نمازوں میں بدعتیں پیدا کر دے، اذکار میں بدعتیں پیدا کر دے، کہنے کوئی بات نہیں، کیونکہ حاکم ہے اور حاکم کی اطاعت واجب ہے، لہٰذا بدعت والا کام کرنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ ثواب بن جاتا ہے. یہاں پہ آل رسول نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے. یہاں پہ آئیڈیالوجی آف اہل بیت نے کہ آپ یہ دیکھیے پوری دنیا میں 1 ارب مسلمان ہوں اور 1 ارب مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ شیعہ کب اسرائیل کو ماریں گے. اب دیکھیے نا اللہ کس طرح حق و باطل کو ہر زمانے میں واضح کر رہا ہے نا.
یہ زمانہ وہ ہے جہاں سیاہی بتاتی ہے میں سیاہ ہوں، جہاں نور خود کو واضح کرتا ہے میں نور ہوں۔ فرمایا کربلا حجت کبریٰ ہے، کربلا کے بعد کسی مسلمان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ صفین میں بول دیا ہمیں نہیں پتا، سیدہ کی شہادت میں بول دیا ہمیں نہیں پتا، صلح حسن میں بول دیا ہمیں نہیں پتا، کربلا میں کیا کرو گے؟ کربلا فاصلوں کو ختم کر دیتی کہ یہ دیکھ رہا ہے حسین ہے اور یہ دیکھ رہا ہے یزید ہے، کہ ایک عرب مسلمان آج اس انتظار میں ہے کہ شیعہ کب اٹیک کریں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے، جس طرح خیبر میں انتظار میں تھے علی کب جائیں گے، خندق میں انتظار میں تھے علی کب جائیں گے۔ بھئی آپ بھی تو جائیے، ایک عمر کو مار کے آئیے، مرحب کو مار کے آئیے، انتر کو مار کے آئیے، کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کیسے جاتے ہیں اور مارتے ہیں۔ یہ آئیڈیالوجی تھی، کل بھی آپ کی آئیڈیالوجی تھی کہ بڑے سے بڑے ظالم کے مقابلے میں امیر المومنین کھڑے تھے، اور یہ اسی آئیڈیالوجی پہ آج بھی سب سے بڑے کے بڑے ظالم کے مقابلے میں علی والے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہاں؟ یہ مکتب جس نے آپ کو اتنی عزت اور اتنا وقار دیا، منبروں پہ بیٹھ کے فتوے دینا بڑا آسان ہے، لیکن میدان جنگ میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شجاعت کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں بندوقیں لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لباس پہننا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن واقعاً جذبہ مجاہدت اور جذبہ شجاعت اپنے وجود میں رکھے، وہ ابوت کہ آج خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر یہ جاہ و حشم رکھا ہے کہ آج سب سے بڑا ظالم اگر کسی سے خوف زدہ ہے تو مکتب علی کے چاہنے والوں سے خوف زدہ ہے۔ آپ کو وقار کیوں ملا؟ اس بصیرت کی وجہ سے، کیونکہ آپ دشمن شناسی میں بڑے ہوشیار ہیں۔ کہ آج سے 40 سال پہلے خمینی صاحب کہتے رہے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، تو اس وقت بعض مفتیوں کو برا لگ گیا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو اصل شیطان کو ہم بھول جائیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں، جس طرح آج بعض شیعوں کو خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں پچھلا یزید نہ بھول جائے مولوی آج کا یزید بول رہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا ماجرا ہے کہ میں نے کہا جس طرح وہابیوں کے خدا کو خطرہ ہے، دروازہ چوموں کو اللہ کو خطرہ رہے، زری چوموں کہیں اللہ کو نہ خطرہ ہو جائے، ہاں علم چوموں کہیں اللہ کو نہ، ذرے ذرے پہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی۔ آج بعض شیعہ پیدا ہوگا جن کے امام حسین کو خطرہ ہونے لگا ہے۔ حسینیت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہر چیز سے حسینیت کو کیا ہونے لگے؟ خطرہ ہونے لگے۔ حسینیت تب لوگوں کو مقام کمال تک پہنچائے گی جب آپ حسینیت کی ترویج کی طرف آ۔ اس سال 40 کا کمال کیا تھا؟ بڑی کثرت میں اہل سنت نے شرکت کی 40 میں، اور صرف وہ اہل سنت جو مجاہد ہیں۔ ایک تو شیعہ تنظیمیں ہیں نا جو ظلم اور کفر کے ساتھ لڑ رہی ہیں، کبھی اسرائیل کے ساتھ کبھی امریکہ کے ساتھ، لیکن کچھ تنظیم ہائے اہل سنت ہیں جیسے حماس ہے، اخوان المسلمین ہے، یہ تنظیمیں جو دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں یہ کبھی بھی کربلا نہیں آتے تھے، اور ہمارے بعض شیعہ کہتے تھے یہ بڑے متعصب ہیں، لیکن کربلا بڑے سے بڑے تعصب کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ جناب زہیر پورے سفر میں اپنا خیمہ امام حسین سے دور لگاتے تھے، پہلے کسی کو بھیجتے تھے جا کے دیکھو فرزند رسول کا خیمہ کہاں لگا ہے، پھر دور لگاتے تھے کہ پورے سفر میں میرا سامنا حسین کے ساتھ نہ ہو، تو کہیں سامنا ہوگا مجھ سے مدد مانگیں گے اور مجھے جانا پڑے گا، اور تکلفاً میں حسین کو منع نہیں کر سکتا۔ سیاسی اعتبار سے زہیر سمجھتا تھا مولا حسین کا کربلا جانا صحیح نہیں ہے، اس جنگ کی کوئی افادیت نہیں ہے، کوفے والے بے وفا ہیں، شہادت ہو جائے گی، یزید کو تخت سے نہیں گرا سکتے، لیکن نظر زہیر جنگ تک ہے نا۔ حسین تو آج کے شیعہ کو دیکھ رہے تھے، حسین آج کے 40 کو دیکھ رہے تھے،
کہ غیبت کبرا میں اگر کوئی صراط، اگر کوئی راستہ شیعوں کے نام کو، نام حسین کو، شیعوں کے کلچر کو، شیعوں کے تمدن کو، شیعوں کی تہذیب کو اگر کوئی چیز اجاگر کر رہی ہے وہ یہی 40 امام حسین ہے. کہ میں نے کہا چیلنج ہے پوری دنیا کو، آپ پوری دنیا میں مجھے 2 کلومیٹر کا ایسا روٹ دکھائیے جہاں پہ اتنی نعمتیں ہوں جتنی 80 کلومیٹر کے روٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. ہر 1 میٹر پہ نعمت ہے. 21.5 ملین لوگ آتے ہیں، ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو بولے کہ میں بھوکا رہ گیا ہوں. یہ فکر ابی عبداللہ الحسین جس نے تشیع کو اتنا نام دیا، مذاق نہیں ہے. اہل بیت نے محنتیں کی، اہل بیت نے زحمتیں کی. امام رضا جب چلے ہیں مدینے سے تو کہتے ہیں ایسے وصیت کر کے نکلے جیسے کبھی انہوں نے مدینے واپس نہیں آنا. کبھی حکومتوں کے مقابلے میں کھڑے رہ کر پیغام دیا، کبھی حکومتوں کے اندر رہ کر تشیع کو اہل بیت نے کیا کیا، مضبوط کیا. مشہور واقعہ امام رضا کا، کہتے ہیں کہ مأمون نے ولی عہد بنایا. ولی عہد کیوں بنایا آپ یہ سوچیں. ایک معاشرہ قاتل امام ہے، امام حسین کا زمانہ. امام زین العابدین سے لے کے امام موسیٰ کاظم تک اماموں نے ایسا کام کیا کہ وہی معاشرہ ناصر امام بنا. یہ کمال تشیع نے کرنا. آپ کہیں مولانا مثلا بلوچستان میں تکفیریت بہت ہے یا کے پی کے میں تکفیریت بہت ہے. بھئی آپ کا کمال یہ ہے اس تکفیریت کو ختم کر کے ناصر حسین بناؤ نا. وہ کام جو امام زین العابدین نے کیا کہ 4 اماموں کے فاصلے میں اس قدر تشیع مضبوط ہو جاتی ہے کہ حاکم اپنی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے اپنا ولی عہد کسے بنا رہا ہے؟ امام رضا کو بنا رہا ہے. اسے علم تھا اگر امام رضا کو نہ بنایا تو اہل خراسان قیام کریں گے میرے خلاف، اہل عراق قیام کریں گے میرے خلاف، اہل بخارا قیام کریں گے میرے خلاف، اہل یمن قیام کریں گے ہمارے خلاف، اہل مصر قیام کریں گے ہمارے خلاف. مصر شیعہ، یمن شیعہ، بخارا شیعہ، بصرہ شیعہ، کوفہ شیعہ، پورا خراسان شیعہ ہو چکا ہے. تو مجبور تھا کہ میں کسی ایسے کو ولی عہد بناؤں تاکہ سارے کس کے اندر آ جائیں. یہ سمجھیں کہ مامون بھی آل رسول سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. باقاعدہ احترام، باقاعدہ امام کو لانا. ایک دن بولا کہ میں مصروف ہوں، امام رضا کو بولا کہ آپ جائیے نماز عید پڑھانے کے لیے. اب دیکھیے مشی اہل بیت اور مشی ایک حاکم فاسق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کہتے سارا ہجوم آیا، لوگ منتظر ہیں کہ آج کی نماز فرزند زہرا پڑھائیں گے، امام رضا پڑھائیں گے. کہتے ہیں امام نے نکلنے میں بڑی دیر کی، ایک طرح سے کہ مجمع جمع ہو گیا، لوگوں کی بھیڑ گویا پورا خراسان جمع ہوا کہ آج ایک بہت بڑے صحرا میں نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ فرزند زہرا کے پیچھے. اب مینٹلٹی جو معاشرے کی تھی وہ حاکموں والی مینٹلٹی تھی کہ جتنے سپاہی تھے وہ امام رضا کی خاص سواری لے کر آئے، گویا جس پہ مامون بیٹھتا تھا ولی عہد ہے، سجی ہوئی سواری، ایک گھوڑا، پروٹوکول میں 40-50 گھوڑے آگے پیچھے، ادھر بھی سپاہی ادھر بھی سپاہی کہ بھائی ولی عہد آنے ہیں. ایک لائن کھینچ دی کہ کوئی نہیں آئے گا قریب ولی عہد کے، یہ آگے آگے چلیں گے، مجمع پیچھے پیچھے چلے گا. اب سارے منتظر ہیں کہ وہ شاہانہ لباس جو مامون پہن کے آتا تھا اسی طرح امام رضا بھی آئیں گے. کہتے اچانک دروازہ کھلا، سادے سے لباس میں فرزند رسول، پاؤں میں جوتیاں اتاری ہوئی ہیں، ننگے پاؤں آتے ہیں. کہتے ہیں یہ آپ کی سواری؟ کہتے ہیں میں سواری پہ رب کے دربار میں نہیں جاؤں گا، مستحب ہے کہ میں اپنے نانا کی طرح پیدل جاؤں نماز عید کے لیے. کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا. مجمع نے کہا حقیقت میں اگر کوئی نمائندہ رسول ہے تو یہ رضا ہے. کہتے بھیڑ امام رضا کی طرف بڑی اور لوگوں کا ہجوم تھا، جو کوئی قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے. وہ فاصلے جو حاکم بناتے تھے عوام کے بیچ میں، امام رضا نے ان سارے فاصلوں کو کیا کیا؟ ختم کیا. یہاں مولا نماز کے لیے چلے یا سپاہی دوڑے دوڑے مامون کے لیے چلے کہ اگر مامون رضا کو نماز پڑھنے دی یہ تمہاری حکومت کا آخری دن ہوگا. یہ نماز عید نہیں، اپنی حکومت کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو. دوڑا دوڑا آیا
پھر امام رضا کے پاس کہتے فرزند رسول مجھے لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہذا آپ واپس چلیے، نماز عید میں پڑھاتا ہوں۔ جس معصوم کی نماز عید سے حاکم کی حکومت کو خطرہ ہو جائے اسے امام کہتے ہیں، کہ ظلم کے تختوں میں کیا لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ قدرت، یہ طاقت معصوم کی بصیرت میں تھی، اور ایسے شیعہ معصومین نے بنائے۔ غیبت صغرا، غیبت کبریٰ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تشیع کو مضبوط کیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی چیز شیعوں کو آگے لے کر چل رہی ہے وہ عزاداری امام حسین ہے، اور عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن واقعاً جس چیز نے شیعوں کو جمع کیا وہ عزائے ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اب سمجھ آتی رسول نے کیوں فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ دو جملے ربط مصیبت بات میں۔ حضرت نوح کے زمانے میں نجات تھی کشتی نوح، مطلب بلند سے بلند پہاڑی پر بھی چلے جاؤ لیکن مر جاؤ گے، بچو گے تب جب اس لکڑی والی کشتی میں سوار ہو گے۔ آج کے زمانے میں کشتی نجات کون ہے؟ امام حسین۔ لیکن دیکھنا پڑے گا یہ کشتی کس چیز سے بنی ہے؟ لکڑی سے بنی ہے، لوہے سے بنی ہے؟ اس کشتی کا جو شیپ ہے اس کا مٹیریل کیا ہے؟ نوح کے زمانے میں مٹیریل کیا تھا؟ لکڑی۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین کشتی ہیں، یعنی وجود حسین کیا ہے؟ کشتی ہے۔ وسفینۃ النجات۔ اس زمانے میں ڈوبنے کی علت کیا تھی؟ پانی۔ کہتے ہیں ہر نبی کے زمانے میں ایک دجال تھا۔ حضرت لوط کے زمانے میں دجال قوم لوط تھی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں چیزوں کو کم زیادہ کر کے بیچا جاتا تھا، ربا۔ حضرت نوح کے زمانے میں بت پرستی، کسی نبی کے زمانے میں سورج پرستی، آتش پرستی، بچھڑا پرستی۔ لیکن کہا یہ جو آخری زمانہ ہے جہاں پہ امام حسین کو کشتی نجات بنایا جا رہا ہے، کربلا کو کشتی نجات، اس زمانے کا دجال ہر زمانے کے دجال سے مضبوط ہے، کیونکہ ہر نبی کے زمانے میں ایک دجال تھا۔ کہتے ہیں ان ساری بلاؤں کو جمع کرو تو آج کا دجال بنتا ہے۔ تب صرف مرض تھا قوم لوط کی بیماری، آج LGBT اور پتہ نہیں کیا کیا یہ مرض بھی ہے۔ تب مرض تھا چیزوں کو کم زیادہ کر کے بیچنا، آج یہ بھی مرض ہے۔ تب ظلم تھا، آج ظلم ہے۔ بت پرستی تھی، آج بھی ہے۔ شرک تھا، آج بھی ہے۔ مطلب جتنی امتوں میں بیماریاں تھیں وہ آخری زمانے میں ساری بیماریاں کیا ہو جائیں گی؟ اکٹھی ہو جائیں گی۔ اب اس تلاطم میں ہمیں کون بچائے گا؟ امام حسین بچائیں گے۔ یعنی اتنی طاقت کسی نبی کی کشتی میں بھی نہیں تھی نا، کہ ہر طرح کے تلاطم سے نکالے۔ آج آپ کی نسلوں کو ہر طرح کا خطرہ ہے۔ قوم لوط کی نسل کو لواط سے خطرہ تھا، موسیٰ کے زمانے میں سودی نظام سے خطرہ تھا، عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں سے خطرہ تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود سے خطرہ تھا۔ لیکن فرمایا اس زمانے میں آج کا مومن و مسلم رہ رہا ہے، اس زمانے میں ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کا خطرہ، اور باعث نعمت یہ ہے کہ آج اگر کوئی کشتی بنی تو وہ کون ہے؟ حسین ابن علی ہیں۔ اب حسین ابن علی کی کشتی کو کون بناتا ہے؟ فرمایا ایک ایک فرد جو شیعہ ہے اس کا وجود اس کشتی کو بناتا ہے۔ آپ میں یہ مومن، یہ مومن، وہ مومن۔ فرمایا اس کی جو فکر ہے وہ حسینیت کی پرچار کراتی ہے، اس کا جو عمل ہے وہ حسینیت کی پرچار کراتا ہے۔ 21 ملین شیعہ امام حسین کی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھو یہ شیعہ جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کشتی حسین جا رہی ہے، اور کتنوں کو سوار کراتی جا رہی ہے۔ ہر طرح کی نعمت اس کشتی میں موجود ہے، ہر ایک میٹر پہ پانی پلانے والا، کھانا کھلانے والا، پاؤں دبانے والا، اور کشتی کی رفتار تو دیکھو، پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی، 50 ڈگری کی گرمی ہے پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی، بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی، دشمن دھمکیاں دے رہا ہے پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔
اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. تو ایک ایک شیعہ کا بچہ، ایک ایک فرد جو خود کو حسینی کہلاتا ہے، وہ سمجھو اس کشتی کا کوئی نٹ ہے، کوئی بولٹ ہے، کوئی در ہے، کوئی کھڑکی ہے، کوئی ونڈو ہے. ہم سب اس کشتی کو بنانے والے ہیں، ہمارا وجود. اب ایک بندہ بھی اگر خراب ہو تو نقصان کسے؟ کشتی کو ہوگا نا. تبھی پوری زحمت اس پہ لگی ہے کہ کشتی کے ایک ایک پارٹ کو کیا کیا جائے؟ بچایا جائے. دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشتی کے پارٹس کو کیا کیا جائے؟ خراب کیا جائے نا. دشمن خرابی پہ لگا ہے، اور مولا حسین کہتے ہیں پورا سال اگر جو خرابی ہو گئی میں تجھے کربلا بلا کے تجھے بنا بھی دیتا ہوں. ہاں میں جوانوں کے لیے مثال دوں، دیکھو آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے نا، پھر کیا کرتے ہو؟ فیکٹری ریسیٹ کرتے ہو. کربلا بلا کے حسین ہمارے وجود کا فیکٹری ریسیٹ کر دیتے ہیں کہ جب یہ واپس آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے میں کس کشتی میں ہوں. ایک جوان ملا کربلا میں، کہنے کا مولانا مجھے شراب پینے کی بڑی عادت ہے، لیکن اس 40 میں قسم کھائی ہے کہ میں کبھی بھی اس نجس چیز کو منہ نہیں لگاؤں گا. میں نے کہا قسم کی بات بعد میں، یہ بتا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ایسا کیا ہوا کہ اس فیصلے پہ پہنچا مر جاؤں گا لیکن ہونٹوں کو اس نشے کی طرف لے کر نہیں جاؤں گا. کہا کہ ایک مصیبت کا جملہ سنا، دیکھو جو مصائب انسان کو حسین سے نہ ملائے فائدہ کیا؟ کہ میں نے یہ سنا کہ ابن زیاد کے سامنے مولا کا کٹا ہوا سر پڑا تھا تشت میں. قیدی بیبیاں سامنے کھڑی تھیں، سکینہ کھڑی ہیں، زینب کھڑی ہیں، امام زین العابدین کھڑے ہیں، اور کہا کہ یہ جملے میرے لیے بڑے گراں تھے مولانا کہ آپ نے پڑھا کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، کہ یہ شراب پیتا تھا، بچی ہوئی شراب کو تشت میں پھینک رہا تھا جس تشت میں حسین کا سر پڑا تھا. کہ تب میں بہت رویا، اور رونے کے بعد سوچنے لگا کہ بتا تو کہاں کھڑا ہے؟ دیکھو کوئی ممبر پہ ہے، کوئی فرش پہ ہے، کوئی باہر ہے. پوچھیں گے نا یہ مومن کہاں بیٹھا ہے؟ کہیں گے یہ اسٹیج پہ ہے، یہ فرش پہ ہے، فلاں کرسی پہ، فلاں باہر ہے. کب میں خود سے پوچھ رہا ہوں تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ اگر 2 صفیں بن جائیں جناب، یہاں پہ نمازی ہیں، یہاں پہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بیٹھ جائیں، اب سوال ہے میں کہاں کھڑا ہوں؟ کب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک وہ ہے جس کے ہاتھ میں جام شراب ہے، دوسرا وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہ تب میں نے سوچا واقعا میں کہاں کھڑا ہوں؟ اگر میں حسین کا سپاہی ہوں تو مجھ میں ابن زیاد والی صفت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ابن زیاد والی صفت ہے تو پھر حسین کی محبت پہ سوچنا چاہیے کہ یہ محبت مجھے بدل کیوں نہیں رہی. محبت اگر شدت میں ہو تو بدل دیتی ہے. تو سوال ہے پھر اس محبت کی شدت حسین کی محبت سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ابھی تک کھڑی ہے، اور اگر حسین کی محبت شدید ہو گئی تو وہ ہر کثافت کو کیا کر سکتی ہے؟ مٹا دیتی ہے. تو یہ کشتی امام حسین 40 کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں کو امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ فیکٹری ریسیٹ کر رہے ہیں. ان کا جو اوریجنل سسٹم ہے ان کو اپنی جگہ پہ واپس لایا جا رہا ہے. آج اس کشتی میں ہر طرح کا بندہ سوار ہوتا جا رہا ہے. کہ میں کہتا ہوں حج پہ خدا مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، کربلا میں حسین مومنوں کو جمع کرتے ہیں. جو نہیں گئے خدا ان کو قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے. واللہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے جس کو ہر امام نے ایسے منایا. امام رضا فرماتے ہیں محرم کا چاند نظر آتا تھا، پاؤں سے جوتیاں اتار دیتے تھے، سر سے امامہ اتار دیتے تھے، گریباں کو چاک کرتے تھے، اور کہتے ہیں پھر بازاروں میں چلتے تھے. پھر پوچھنے والے پوچھتے تھے فرزند رسول گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا؟ فرماتے تھے نہیں، کربلا میں میرے حسین کو پیاسا مارا گیا. کہ مولا اس واقعے کو گزرے ہوئے اتنے سال گزر گئے، آپ ایسے کیوں منا رہے ہیں؟ فرما نہیں، ہم تجھے کربلا اب بھولنے نہیں دیں گے.
اور وہی ڈیوٹی آج کون نبھا رہا ہے؟ شیعہ امام رضا. آج امام زمانہ نظر تو نہیں آ رہے ہمیں. آج جلوس کون نکالتا ہے؟ شیعہ امام زمان. علم کون اٹھاتا ہے؟ شیعہ امام زمان. گریا کون کرتا ہے؟ شیعہ امام زمان. نوحہ کون پڑھتا ہے؟ شیعہ. مرثیہ کون پڑھتا ہے؟ شیعہ. سلام کون پڑھتا ہے؟ شیعہ. وہی کام جو اس وقت امام رضا کر رہے تھے آج کون کر رہا ہے؟ شیعہ امام رضا کر رہا ہے. تو آپ کا وجود، شیعت کا وجود کشتی حسین کا نام ہے کہ یہ چلتی رہے گی اور اس قافلے میں لوگوں کی تعداد بڑھتی رہے گی. یہ واحد محرم ہے جس میں اتنی کثرت میں جوان ہمارے پاس آئے کہ مولانا ہم شیعہ بننا چاہتے ہیں. اسی سال نجف میں 2 ہندو کہنے لگے کہ ہم شیعہ امام حسین کا. ایسی نعمتیں ہم نے اپنے یہاں بھی نہیں دیکھی جیسی نعمتیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. اتنی خدمت، ایسی انسانیت ہم نے کہیں پہ نہیں دیکھی کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، بلا بلا کر پاؤں کو دبایا جا رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے یہ انسان نہیں، یہ فرشتوں کا ہجوم ہے. میں نے کہا گویا حسین 40 پہ بلا کے ہمیں اپنے اصحاب کی صفت میں کیا کرتے ہیں؟ ڈھال دیتے ہیں. قرب امام انسان کو امام کی صفات کا شبیہ بنا دیتا ہے کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. معجزہ سنیے امام رضا کا. مومن کہتا ہے کہ ہم پیدل جاتے تھے نیشاپور تک اپنے گاؤں سے، اور پھر نیشاپور سے ہم جاتے تھے مشہد الرضا امام رضا کی زیارت کے لیے. کہتے ہیں جب میں نیشاپور پہنچا، تھکے ہوئے تھے، ہم ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایک نابینا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا. اس بوڑھے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مشہد الرضا. کہنے لگا کہ میں ہر سال امام رضا کی زیارت کو جاتا تھا لیکن چند سالوں سے نابینا ہو گیا ہوں. اب آنکھوں میں طاقت نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اولاد ہے، بس اس راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. مولا کی زیارت کو تو نہیں جا سکتا لیکن حسرت پوری کرتا ہوں امام کے زائروں سے باتیں کر کر کے. کا ایک کام میرا کر دینا. کیا کروں؟ کہ اگر یاد رہے بس یہ کام میرے لیے کرنا. کیا کہ جب مشہد جاؤ تو حرم کی زمین سے تھوڑی مٹی میرے لیے لانا تاکہ میں آنکھوں کو لگاؤں اور خدا مجھے کیا دے؟ شفا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ جمع کہتا ہے میں مشہد گیا، امام رضا کی زیارت کی، دوستوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ گھل مل گئے. واپسی نیشاپور پہنچا، اچانک میری نگاہ اس بوڑھے پہ پڑی. مجھے یاد آیا میں تو مٹی لانا بھول گیا. کب کیا کروں؟ تو میں نے کہا بوڑھے کو یاد نہیں ہوگا. جیسے میں بیٹھا اس کے کنارے پہ، میں نے کہا نہ سلام کروں گا نہ دعا کروں گا، بس دور جا کے بیٹھا اور اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا. جب بات کر رہا تھا تو میری آواز بوڑھے کے کانوں تک پہنچی. اس نے کہا جماعت تو وہی نہیں ہے جسے میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ امام رضا کے حرم کی مٹی لانا. تو میں نے کہا اس نے تو پہچان لیا میں کون ہوں، اب کیا کروں؟ کہتا میں نے کہا بوڑھا ہے، اس کے دل کو توڑوں نہیں، اتنی امید سے ابھی تک انتظار میں ہے کہ مشہد کی مٹی لاؤں گا. میں نے کہا ہاں بوڑھے مٹی لایا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہرو ابھی لا رہا ہوں. کہتا میں حجرے سے باہر نکلا، نیشاپور کے روڈ کے کنارے سے ایک مٹی اٹھائی، جیب میں ڈالی، سیدھا بوڑھے کے پاس گیا. کہا لائے ہو میرے مولا کی مٹی؟ کہاں لائے ہوں؟ میں نے کہا بوڑھا ہے دیکھ کے خوش ہو جائے گا. میں نے روڈ کے کنارے سے اٹھائی ہوئی مٹی کو بوڑھے کے ہاتھ میں دیا. کہتا جیسے مٹی ملی وہ چومنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ان آنسوؤں کو اس نے مٹی پہ ملا. ملنے کے بعد اس گیلی مٹی کو کبھی دائیں آنکھ پہ لگائے کبھی بائیں آنکھ پہ لگائے اور کہنے لگا آنکھوں تجھے شفا کیسے نہیں ملے گی، یہ میرے رضا کی مٹی ہے، یہ امام رضا کی مٹی. اب کہتا میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اس بوڑھے کو کیسے بتاؤں یہ نیشاپور کے روڈ کے کنارے کی مٹی ہے، یہ مشہد مقدس کی مٹی نہیں. کہ بس آنکھوں پہ مٹی کا لگنا تھا اور اس کی بینائی کا واپس آنا تھا. میں بوڑھوں کے قدموں پہ گرا. میں نے کہا بزرگ کیسے شفا ملی؟ مجھے معاف کرنا، میں نے روڈ کے کنارے سے اٹھائی تھی. کہ تو نے کہیں سے بھی اٹھائی تھی لیکن میں نے اسے نسبت امام رضا سے دی تھی.
اللہم صلی علی محمد. میں نے اسے یا علی میں نے نسبت اسے امام رضا سے دی تھی. ایسے کریم امام کسی کو نصیب نہیں ہوئے جو آپ کو نصیب ہوئے. مولا جب پہنچے مشہد، ایک بوڑھا کہتا ہے میں پیدل چل کے آیا امام رضا کی زیارت کو. اب اس زمانے میں فوٹو تو نہیں تھے، کسی کو پتا امام کیسے دکھتے ہیں، بس پتا تھا فرزند رسول آئے. کہتا ہے صبح سویرے مشہد پہنچا، نماز ادا کی. میں نے کہا اب امام سے ملنے جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے ذرا نہا لوں، سفید جامہ سفید کپڑے پہنوں، طہارت کے ساتھ امام کے پاس جاؤں. کہتا سیدھا حمام گیا نہانے کے لیے. جیسے حمام پہنچا، بہت کم لوگ تھے، اور میں نہانے لگا. اپنا سر دھویا، بازو دھوئے، ٹانگیں دھوئیں، پورا بدن دھویا. لیکن کہتا ہے میرا بوڑھا تھا، میرا ہاتھ میری پیٹھ پہ نہیں پہنچتا تھا. اب میں نے کہا پیٹھ پہ میل ہوگی، اتنا سفر کر کے اب میلا ہو کے کیسے جاؤں امام رضا کے پاس. روح کو پاک کیا، بدن بھی تو صاف ہو. کہتا ہے دائیں بائیں دیکھا، ایک جوان میرے کنارے پہ نہا رہا تھا. میں نے کہا جوان اگر زحمت نہ ہو میرے پیٹھ پہ ذرا ہاتھ مارو، کیونکہ میں آج اس سے ملنے آیا ہوں جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اپنے محبوب و معشوق سے ملنے آیا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کہ میری پیٹھ کو صاف کرنے لگا. جیسے جیسے دن ہونے لگا، جو بندہ حمام کے اندر آتا تھا وہ اس جوان کو جھک کے سلام کرتا تھا. میں نے کہا کوئی وزیر ہے، کوئی بڑی پوسٹ والا بندہ ہے. لیکن ایک آیا سلام کیا، دوسرا آیا سلام کیا، تیسرا آیا سلام کیا، چوتھا آیا سلام کیا. اب میں گھبرا گیا، بھئی کوئی بڑی شخصیت تو نہیں ہے، میں نے غلطی کر دی، پیٹھ اپنی صاف کروا دی. تو ساتھ میں جو بندہ نہا رہا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے جو میری پیٹھ کو صاف کر رہا ہے؟ تو کہا بڑا خوش نصیب ہے، یہ آپ کی پیٹھ کو صاف کر رہے ہیں. کہ ہم ترستے ہیں ان کے قدموں کو چومنے کے لیے. کب بتا تو صحیح کون ہے؟ کہ بوڑھے یہ وقت کا امام علی ابن موسی رضا ہے. کہ یہ سننا تھا. یہ بوڑھا قدموں میں گر گیا. مولا مجھے واللہ نہیں پتا، میں آپ کی ہی زیارت کے لیے آیا تھا. راوی کہتا امام رضا نے اسے کاندھے سے پکڑ کے بٹھایا. کہا اے بوڑھے، جب تو اتنا سفر پیدل چل کے آ سکتا ہے تو کیا ہم اپنے شیعہ کی پیٹھ کو بھی صاف نہیں کر سکتے؟ کون کرتا ہے اتنا عشق اپنے چاہنے والوں سے؟ آغا اصفہانی جب بیٹے کے خواب میں آئے تو فرمایا بابا اگر دنیا میں ایک دن پلٹایا جائے کون سا کام کرو گے؟ ایک دن ملے تو عرض کی بیٹا ایک دن اگر پلٹایا جائے میں حضرت امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. کہ بابا وہ کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا لذت زیارت رضا کا. نماز کا بھی صلہ ملا، ہر عبادت کا صلہ اپنی جگہ. لیکن کہا میرے لال ہر ایک زیارت کے بدلے میں امام رضا 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اب تصور کرو اگر 40 مرتبہ ان کی زیارت کو گیا اور ہر 40 کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میرے برزخ کا سفر کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. اتنا عشق. لشکر یزید کا سپاہی کہتا میں نے کبھی کسی مولا کو اپنے غلام سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہ جب ایک غلام زمین کربلا پہ گرا، نام ہے جون، کہ حسین دوڑے دوڑے اس کے بدن پہ آئے. کہتا میں یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا کہ امام حسین اس کا سر اٹھاتے تھے اپنی گود میں رکھتے تھے، لیکن یہ پھر اپنا سر زمین کربلا پہ پھینک دیتا تھا. گویا یہ کہہ رہا تھا مولا یہ گود میرے لیے نہیں بنی، علی اکبر کے لیے بنی ہے. یہ گود میرے لیے نہیں بنی، یہ عباس علمدار کے لیے بنی ہے. کہتا ہے 3-4 مرتبہ حسین نے کوشش کی کہ سر گود میں رکھیں، لیکن یہ بار بار نیچے پھینک دیتا تھا. کہ یہ تو غلام کا ادب تھا جو آقا کے مقابلے میں تھا، لیکن جو آقا نے کیا میں نے زندگی میں کسی آقا کو ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا. کہ جب غلام راضی نہ ہوا نہ سر آقا کی گود میں ہو، تو کہتا میں نے دیکھا حسین نے اپنا چہرہ جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا.
اور پھر یہ دعا دی اللہم بید وجہ، اے خدا اس کے چہرے کو نورانی بنا دینا، طیب ریحہ، اے خدا اس کے بدن میں ایسی خوشبو کرنا کہ ہر بندہ رش کھائے کہ کاش میں بھی حسین کا صحابی ہوتا۔ امام رضا امام محمد باقر فرماتے مومن جب مجلس میں آؤ نا، یہ نہ سمجھا کرو مجلس میں بیٹھو، یہ تصور کیا کرو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہو۔ جب اس کے ثواب کا پتہ چلے گا تو بار بار اس ثواب کو کرنا چاہو گے۔ یہ امام رضا کی وصیت بھی ہے، امام زین العابدین کی وصیت بھی اپنے شیعوں کو۔ فرمایا شیعوں کثرت سے ہمارے جد حسین کو سلام کیا کرو۔ کسی نے کہا مولا اتنی تاکیدیں کیوں کرتے ہیں سلام بر حسین کی؟ زیارت عاشورہ 100 سلام رو کر عرض کیا، فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن ہمارا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے اور ہمارے بابا کو سلام کرے، کہتے تھے نہیں یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو، کہ جب تو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ہر سلام کے بدلے میں خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا، لیکن ایک شرط ہے، جب ہمارے جد کو سلام کرو تو نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو آئیں، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ وابن شبیب اگر کسی پہ رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین پہ رویا کرو۔ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، مولا آپ جیسا دن کسی کا ایسا دن نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ایک مصیبت ملی لیکن حسین کو ساری مصیبتیں ایک دن میں ملی۔ 4 سالہ بچی کی مصیبت، 6 مہینے علی اصغر کی مصیبت، 18 سال کے اکبر کی مصیبت، ماؤں بہنوں کی چادروں کی مصیبت، خیموں کو آگ لگنے کی مصیبت۔ پر میں ایسے سلام کیا کرو جیسے میری بہن زینب نے سلام کیا، چند لمحوں کے لیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور خلوص دل سے اپنے آقا کو سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں پہ، اللہ کسی بہن کو بھائی کا پامال لاشا نہ دکھائے، مدینے سے 2 بہنیں چلیں، ایک کربلا کی جانب
ایک قوم کی جان بی بی معصومہ نے سنا کہ امام رضا کو زہر ملے، روایت کے جملے ہیں برداشت نہ کر سکی، روح پرواز کر گئی۔ میں کہوں بی بی معصومہ آپ نے زخمی بدن نہیں دیکھا، آپ نے کسی کو پتھر مارتے ہوئے نہیں دیکھا، بی بی آپ نے کٹی ہوئی گردن نہیں دیکھی، ہائے 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 دل زینب، بی بی جب آپ قم پہنچی، قم والوں نے بازار بند کر دیے، پھولوں سے آپ کا استقبال ہوا، کوئی مرد آپ کے استقبال کے لیے نہیں آیا، قم کی عورتیں آپ کے استقبال کے لیے آئی، لیکن آیا جب زینب بازار شام میں چلے، نامحرموں کا مجمع، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی گرم گرم پانی پھینکنے لگا، امام جواد آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائے، ہاں امام رضا کو زہر ملے، کہتے ہیں ابا سالہ دوڑے دوڑے پانی کا جام لے کر آئے، امام رضا نے فرمایا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں میرے بدن سے روح ایسے نکلے جیسے میرے جد حسین کے بدن سے نکلے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ مولا جواد بڑے خوش نصیب ہیں آپ نے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، مولا جب غسل دے رہے تھے بدن پہ کوئی نشان نہیں تھا، مولا جب غسل دے رہے تھے بدن پہ کوئی زخم نہیں تھا، لیکن آئے کربلا کربلا، مولا سجاد فرماتے ربحون علی رب، 800 سے زیادہ زخم تھے میرے بابا کے بدن پہ، کسی نے تیر مارا، وہیں پہ کسی ظالم نے نیزہ مارا، روکے گا جسے کچھ بھی نہ ملا، اس نے میرے بابا کو پتھر مارا، قربان امام زین العابدین کی مظلومیت میں مولا رضا کی شہادت ابا سلط کی ہاتھوں میں ہوئی، جب روح پرواز ہوئی امام جواد موجود نہیں تھے، لیکن ہائے زینب 70 قدموں سے دیکھ رہے تھے،
والشمر جالس على صدر آخذ باللحیت. امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس داڑھی پہ جو شمر کے ہاتھ میں تھے. آج ایک بی بی سب سے زیادہ دکھی ہے جو ہر جنازے پہ جاتی ہیں. کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے، کبھی حسین کا بدن، کبھی مولا زین العابدین کے بدن پہ. روایت کے جملے ہیں مولا حسین کے سر کو کٹنے میں بڑی دیر لگے. یہ پوچھئے امام زین العابدین سے. کہتے ہیں بازار جاتے گوشت پہ نگاہ پڑتے زارو غدار روتے. کہتے قصائی یہ بتا کیا تو نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا مولا میں مسلمان ہوں. روکے کا کربلا میں بھی مسلمان تھے. 3 دن کا میرا پیاسا بابا، ہائے میرا 6 مہینے کالی اصغر. پورے بازار میں کوہرام بپا ہو گیا. فرمایا قصائی یہ بتا جب تو نے چھری چلائی تھی کہیں ایسا تو نہیں کوئی اور حیوان تجھے دیکھ رہا تھا؟ کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتے. روکے کہنے لگے تو نے حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کیا، لیکن ہائے میری پھپھی زینب بھائی کو دیکھتی رہے اور ظالم چھری چلاتا رہا. آخری زوال نے کوہرام بپا کر دیا. فرمایا جب تو نے چھری چلائی تھی کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا مولا میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے جب چھری چلاتے تیز کرتے ہیں تاکہ گردن کے کٹنے میں تکلیف نہ ہو. روکے کہنے لگے ہائے خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا. امام رضا فرماتے وابن الشبے جیسے حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے میرے بابا کے گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا. لیکن سنیں گے کون بھی ہے جو سب سے زیادہ دکھی ہے. روایت کے جملے 11 ضربتیں چلیں میرے مولا کی گردن پہ. علماء فرماتے ہیں جب ضربتیں چل رہی تھیں انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، ملائک موجود ہیں. کہتے ہیں جب پہلی ضرب چلی آدم نے کہا میرے لال میں نہیں دیکھ سکتا. دوسری ضرب چلی نوح نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا.
کہتے ہیں تیسری ضرب چلے، ابراہیم نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چوتھی ضرب چلی، اسماعیل نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ضربتیں چلتے رہے، انبیاء منہ پھیرتے رہے۔ جبرائیل نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے ہیں آخری ضربت چلنے لگے، علی نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے کہا حسن نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے ہیں یا حسین کی آواز آئے، مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے، بابا آپ بھی نہیں دیکھ رہے، حسن تو بھی نہیں دیکھ رہا۔ کہتے اتنے میں ایک کالے برقعے میں بی بی آئی، اپنی چادر کو پھیلایا، آجا میرے لال حسین۔ او میری بی بی کہاں جاؤ گے؟ کبھی کربلا، کبھی کوفے کا بازار، کبھی مشہد الرضا، ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، ماتم حسین۔